بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایڈوانس علم الصرف کا جو کورس ہے اس کا آغاز ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں، اور اس کو قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کے سیکھنے کا اور سکھانے کا ذریعہ بنا دے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے نیت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے صرف کا خلاصہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مادہ اور وزن کے بارے میں پڑھیں گے، ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کچھ دنوں تک یہ ہم تعریفیں پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ جو پچھلے اسباق کا یعنی ابتدائی صرف کی جو گردانیں وغیرہ ہے وہ بھی آپ لوگ دہرا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ اصل میں صرف اور نحو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے لفظ سے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لفظ سے۔ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، محمل اور موضوع۔ محمل بیکار لفظ کو کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو کہتے ہیں موضوع، با معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ تو لفظ موضوع کی پھر آگے دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ مرکب دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کے جو بنتا ہے وہ مرکب کہلاتا ہے۔ کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے؟ ان سب کی تفصیلات آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ تو اسم، اس کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو علم النحو میں ہوتی ہے، البتہ تھوڑی بہت گفتگو صرف میں بھی ہوتی ہے۔ فعل سے متعلق زیادہ تر گفتگو صرف میں ہوتی ہے، تھوڑی بہت گفتگو جو ہے وہ نحو میں بھی ہو جاتی ہے۔ حرف کے حوالے سے کچھ گفتگو صرف میں ہوتی ہے، زیادہ تر گفتگو نحو میں ہوتی ہے۔ تو صرف جب ہم پڑھتے ہیں تو فعل کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو فعل کی مختلف تقسیمات ہے۔ پہلی تقسیم باعتبار زمانہ اور معنی کے ہے۔ تو زمانے اور معنی کے اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہے۔ نمبر ایک، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ باعتبار فاعل جو ہے، باعتبار فاعل، پھر فعل کی دو قسمیں، معروف اور مجہول، یعنی فاعل جو کرنے والا ہے وہ معلوم ہے یا نہیں۔ معلوم ہوگا تو معروف، معلوم نہیں ہوگا تو مجہول۔ باعتبار مفعول، مفعول کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، متعدی اور لازم۔ مفعول کو چاہے گا یا نہیں، اگر مفعول کو چاہے گا تو متعدی، اگر مفعول کو نہیں چاہے گا تو لازم، ٹھیک ہے؟ اس بات اور عدم اس بات کے اعتبار سے دو قسمیں، مثبت اور منفی۔ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے مثبت، نہ ہونا نہ کرنا سمجھ میں آ جائے منفی۔ اعراب کے اعتبار سے دو قسمیں، معرب اور مبنی۔ اور تعداد حروف کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسم خماسی بھی ہوتا ہے۔ صحت حروف کے اعتبار سے کہ حروف صحیح بھی ہے یا نہیں، چار قسمیں، ابتدائی طور پہ چار قسمیں بنتی ہے، صحیح، محموز، مضاعف اور معتل۔ صحیح، محموز، مضاعف اور معتل۔ اس میں جو ہم ایڈوانس صرف میں یہ جو آخری جو دو قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے زیادہ تر گفتگو کریں گے ہم، باعتبار تعداد حروف اور صحت حروف۔ باقی یہ ابتدائی گفتگو ساری ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ صرف کا ایک تھوڑا سا ابتدائی طور پہ جو خاکہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اس کو جب ہم کھولتے جائیں گے مزید تفصیلات آتی جائیں گی۔ آگے ایک دوسرے انداز سے، عام فہم انداز سے سمجھانے کے لیے صرف کا خلاصہ،
صرف میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بعض طالبات جو پرانی ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہاں کا نقشہ ہوگا تو ہم آسانی سے کہیں بھی جا کے گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔ گوگل میپ ہمارے پاس ہوگا تو آسانی سے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہمارے پاس نقشہ نہ ہو، گوگل میپ نہ ہو، اور کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہ ہو، تب پھر ہمارے لیے کسی جگہ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی ایک سے پوچھیں گے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، کوئی صحیح بتائے گا، کوئی غلط بتائے گا۔ تو منزل مقصود تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس نقشہ ہوگا تو فی الفور ہم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کوئی بھی علم ہم پڑھتے ہیں، اس کا نقشہ اگر ہمارے پاس ہو تو اس علم کا سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہمیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہمارے پاس نقشہ نہیں ہوگا تو ہم جو ہے حیران سرگردان پھرتے رہیں گے کہ بھئی کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے۔ تو جس طرح وہ آپ نئے شہر میں جاتے ہیں، نقشہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے کتنی مشکلات ہوتی۔ اسی طرح جب کسی علم کا نقشہ آپ کے پاس نہ ہو یا رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو بھی آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہم نے کی، صرف کے خلاصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ گردانیں ہوں گی۔ صرف میں کیا ہوتی ہے؟ 4 چیزیں ہیں، کچھ گردانیں ہیں، کچھ ابواب ہے، کچھ قواعد ہے، اور کچھ خاصیات ہے، ٹھیک ہے؟ گردانی جو ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے ابواب اور قواعد کو پڑھنا ہے۔ کس کو پڑھنا ہے؟ ابواب اور قواعد کو۔ خاصیات کا زیادہ تر تعلق معانی کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہمیں وقت ملا تو اس کو بھی شامل کر لیں گے، ورنہ اس کورس میں خاصیات شامل نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ابواب اور قواعد ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ابواب اور قواعد ہے۔ تو گردانے جو ہے، اب فعل کی کچھ گردانے ہیں، کچھ اسم کی گردانے ہیں، کچھ فعل کی گردانے ہیں، کچھ اسم کی گردانے۔ فعل کی گردان میں ماضی کی 4 گردانے ہو گئی، مضارع کی 4 گردانے، اسی طرح پھر نفی، جہت، بلم۔ یہ ماضی اور مضارع یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی مضارع کے لیے بنیاد ہے، پھر مضارع آگے تمام افعال اور اسماء کے لیے بنیاد بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی اور مضارع صحیح طریقے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ماضی کی علامات کیا ہے؟ آخر میں علامات آتی، تا پیشتو، تا زبرتا، تم، تننا، تا، یہ ساری علامات آپ یاد کر لیں۔ اور ماضی کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے جب آپ نے عربی میں بتانا ہے کہ بھائی گزشتہ زمانے میں میں نے یہ کیا، میں نے کھانا کھایا، میں نے صرف پڑھی، میں نے سبق یاد کیا، تو اس کے لیے آپ ماضی استعمال کریں گے۔ مضارع موجودہ زمانے میں کہ ہم ایڈوانس صرف کورس کر رہے ہیں، ہم ایڈوانس صرف کورس یاد کریں گے، پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ مضارع حال اور استقبال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفی، جہد، بلم۔ نفی، جہد، بلم، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ بھی فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کی علامات کیا ہے؟ شروع میں 4 علامات ہوتی ہے، حمزہ، تا، یا، نون، اتین۔ وہ تفصیلات آپ دیکھ لیجئے گا۔ کچھ علامات آخر میں ہے، 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفی، جہد، بلم میں شروع والی 4 علامات جو ہے اتین، وہ تو موجود رہیں گی، اور 5 صیغوں میں جو پیش آتا تھا وہ جزم کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے اور نون اعرابی گر جائے گا۔ مستقبل، نفی، تاکید، بلند۔ مستقبل میں آپ کسی بات کی نفی کرنا چاہتے ہیں لیکن تاکید کے ساتھ کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کے لیے مستقبل، نفی، تاکید، بلند کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی فعل مضارع ہی استعمال کریں گے۔ شروع میں حروف ناصبہ وہ لگا دیں گے، 5 صیغوں کے آخر سے جو ہے وہ پیش کی بجائے زبر آئے گا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تفصیلات آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، اس میں آپ مستقبل میں تاکید کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور بضرور کروں گا، تھوڑی تاکید، زیادہ تاکید کے لیے ثقیلہ استعمال کریں گے، کم تاکید کے لیے خفیفہ استعمال کریں گے۔ لیکن آپ اس میں کرنا بتاتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام ضرور کروں گا۔ نفی، تاکید، بلند میں نہ کرنا بتاتے ہیں کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کام کا حکم دینا ہے۔ کسی بھی زبان میں ماضی ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں سیکھ لیں گے، پھر آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے امر استعمال کریں گے۔
کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا ہے تو کسی کام سے روکنا ہے نہیں استعمال کریں گے. تو یہ گردانے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. پھر اس کے بعد اسم کی گردانے، کرنے والے کے لیے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول جس پہ کام ہوا ہو، اس میں ظرف جب آپ نے بتانا ہے کہ کرنے کا وقت یا کرنے کا زمانہ، کرنے کا وقت یا کرنے کی جگہ، یا اسی طرح اس میں تفضیل، اس میں معنی میں زیادتی وغیرہ پائی جاتی ہے، کسی چیز کے ساتھ آپ نے موازنہ کرنا ہے، اس میں اعلیٰ، اسی طرح صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ. ان کی گردانوں کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ان گردانوں کو ہم پڑھ چکے ہیں. گردانے اور ان کے بنانے کا طریقہ، یہ ان کی علامات، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں کس طریقے سے پہچاننا ہے. اب ہم نے جو ہے جو آگے پڑھنا ہے، ابواب پڑھنے ہیں اور قواعد پڑھنے ہیں. اب ابواب یہاں پہ آج میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کل 24 ابواب ہے. کل کتنے ابواب ہے؟ 24 ابواب ہے. ابتدائی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو: ثلاثی 3 حروف والے، رباعی 4 حروف والے. ثلاثی کو پھر دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: مجرد اور مزید فی. ٹھیک ہے، مجرد کے 6 ابواب ہے. مزید فی کو پھر دو قسموں میں ہم تقسیم کرتے ہیں: با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل میں تقریباً یہ 9 ابواب ہے. بے حمزہ وصل میں 5 ابواب ہے. یہ 14 ابواب اور 6 مجرد کی، یہ کتنے ابواب ہو گئے؟ 20 ہو گئے. اور رباعی جو ہے یہ بھی مجرد میں تقسیم ہوتا ہے اور مزید فی میں. مجرد میں 1 ہو گیا، اور پھر مزید فی، پھر آگے با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. با حمزہ وصل جو ہے اس میں 2 ہو گئے اور بے حمزہ وصل میں 1. تو رباعی کے کل 4 ابواب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ٹوٹل کتنے ابواب ہے؟ 24 ابواب. تو آپ کو گردانے یاد ہو اور یہ ابواب معلوم ہو تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ صرف میں آپ مار نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ ابواب ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ہم نے مجرد کی گردانے تو پڑھ لی ہے، مزید فی کی گردانے جو ہے اس کی یہاں پریکٹس کر لیں گے. مزید فی اور رباعی کی پریکٹس جو ہے ہم یہاں پہ کریں گے، ہر باب کی الگ الگ سے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد قواعد ہے. قواعد بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آسان انداز سے یاد کریں گے. کچھ قواعد جو ہے صحیح کے ہیں، صحیح کے کچھ قواعد ہے. کچھ محموز کے، حمزہ کہیں پہ آ جائے اس کے قواعد ہے. کچھ مضاعف کے یعنی دو حرف ایک جنس کے آ جائے، ایک جیسے آ جائے، اس کے قواعد ہے. کچھ معطل کے قواعد ہے، یعنی حروف علت واو الف یا جو ہے وہ آ جائیں گے تو اس کے کچھ قواعد ہے. معطل کے زیادہ قواعد ہے. تو ان قواعد کو بھی ہم نے پڑھنا ہے. قاعدے کا نام کیا ہے، قاعدے کی شرائط کیا ہے، اور یہ قاعدہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کو ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے. پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ لوگوں نے دلچسپی دکھائی، تو خاصیات ابواب جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا. صرف کا خلاصہ: کچھ گردانے، کچھ ابواب، کچھ قواعد اور خاصیات ابواب. ان 3 چیزوں کو آپ یاد کر لیں گے تو صرف جو ہے وہ آپ کو آ جائے گی. صرف کیا ہو جائے گی بھائی؟ آپ لوگوں کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر قرآن مجید میں کہیں پہ بھی کوئی صیغہ آئے گا تو آپ فی الفور بتا دیں گے کہ بھائی یہ کون سا صیغہ ہے. تو آپ کیا بتائیں گے؟ فی الفور بتا دیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ آپ کو؟ ذرا مجھے بتا دیں، خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ سب سے گزارش بس یہی ہے کہ آپ لوگوں نے گردانی جو ہے وہ یاد کر لینی ہے. گردانی کیا کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے یاد کر لینی. گردانی اگر آپ کو یاد ہو جائیں گی تو آگے پھر چلنا آسان ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو آپ کتاب میں نے شیئر کی ہوئی ہے گروپ میں، تو اس سے یہ گردانے دہرا لیں، یاد کر لیں. ان گردانوں کو کیا کر لیں؟ دہرا لیں اور یاد کر لیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی گردانوں میں، آپ پوچھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے. جو اسباق میں نے پڑھائے ہیں ابتدائی طور پہ، ان کا لنک وغیرہ وہ بھی میں شیئر کر دوں گا نئی طالبات کے ساتھ. تو آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے: مادہ، وزن، میزان، ترازو، اس کا مفہوم. پھر اسی طرح ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ جو نیا سبق ہے. تو
مادہ کی طرف آتے ہیں. یہ سب کو نظر آ رہا ہے بھائی؟ ذرا کنفرم کر دیں بھائی، سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی چلیں، تو توجہ سے آپ دیکھیے یہاں پہ، ٹھیک ہے. عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3 حروف پر ہوتی ہے. 3 حروف سے کم نہیں ہوں گے، یہ 3 حروف ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، افعال جو ہے ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے. ان 3 حروف کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ مادہ. 99% ایسے الفاظ ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے. ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں. یہ میں وضاحت کروں گا، ٹھیک ہے، ذرا توجہ سے سنیں. دوسری بات، دوسری اہم چیز، عربی زبان میں استعمال ہونے والی مختلف ڈائز ہے جس کو ہم سانچہ بولتے ہیں. ڈائی بول لیں، سانچہ بول لیں. آپ کوئی بھی بوتل وغیرہ تیار کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزائن وغیرہ تیار کرتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کوئی ڈائی ہوتا ہے، سانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں تو وہ ڈیزائن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں بھی اس طرح مختلف ڈائز ہوتے ہیں اور ہر ڈائی ایک خاص مفہوم رکھتی ہے. ان ڈائز کو وزن کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وزن کہتے ہیں. ایک کیا ہو گیا؟ مادہ. اور دوسرا کیا ہو گیا؟ وزن. فا، عین اور لام 3 حروف کو سٹینڈرڈ مارک مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا. فا، عین اور لام مختلف مادوں کو مختلف اوزان میں ڈھالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں ان الفاظ کے معنی میں مادہ اور وزن، مادہ کا اپنا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وزن کا اپنا مفہوم ہوتا ہے. مادہ اور وزن دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے. مثلا کاف تا با 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہے. کاف تا با یہ 3 حروف ہے اور یہ ایک مادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مادہ ہے. 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہے جو لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کاف تا با یہ کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھائی؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. اور فاعل ایک ڈائی ہے، ایک ڈانچہ ہے. فاعل کیا ہے بھائی؟ ایک ڈائی ہے اور ایک سانچہ ہے. فاعل کیا ہے؟ ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے، ایک وزن ہے. اور فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مفہوم ہے اس کا بھی، کرنے والا. جب جب کاف تا با مادے کو اس ڈائی میں ڈالا جائے گا تو لفظ بنے گا کاتبن، جس کا معنی ہوگا لکھنے والا. جس کا معنی ہوگا لکھنے والا. اس کا معنی کیا بنے گا؟ لکھنے والا. یہ ایک مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک مثال. اسی طرح مفعول ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ. مفعول یہ ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے مفعول، یہ بھی ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے، جس پر کام ہوا ہو کا مفہوم ہوتا ہے. مفعول میں کس کا معنی ہوتا ہے؟ کہ جس پر کوئی کام ہوا ہے. اب جب کاف تا با مادے کو اس ڈائی، اس سانچے میں ڈالیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ مکتوب، جس کے معنی ہوں گے لکھا ہوا. جس کے معنی ہوں گے لکھا ہوا. تو یہ جو ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بھائی، فعل، یفعل، اسی طرح لم یفعل، لن یفعل، اور لا يفعلن، لا يفعلن، افعل، لا تفعل، فاعل، مفعول، افعل.
مفعل، مفعال، فعیل، یہ سب جو ہے سانچے ہیں، یہ کیا ہے؟ سب سانچے ہیں۔ اب اس میں مختلف روٹس لیٹر جو ہے، یہ مادے کو روٹس لیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انگلش میں۔ اس میں مختلف مادے ہم ڈالتے جائیں گے۔ اب ایک معنی جو ہے، ماضی کا بھی معنی ہے، ماضی کا اپنا مفہوم ہے، مضارع کا اپنا مفہوم ہے، معنی ہے۔ اسی طرح نفی جہت بلم کا اپنا مفہوم ہے۔ اسی طرح یہ جو مادہ ہے اس کا اپنا مفہوم ہے۔ یہ کاف تا با، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لکھنا۔ اور فاعل کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ تو جب دونوں کو ملائیں گے تو لکھنے والا۔ اسی طرح مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پہ لکھا جائے، جس پہ کام ہوا ہو۔ دونوں کو ملائیں گے، لکھا ہوا۔ کتبہ، اس نے لکھا، اس ایک مرد نے لکھا۔ تو یہ دونوں مادے کا مفہوم جو ہے اور وزن کا یا سانچے کا مفہوم، یہ دونوں مل کے ایک نیا معنی بنا دیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں مادے اور وزن کے نظام کو سمجھ لینے سے افعال کے استعمال کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں 99% افعال ایسے ہیں جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، انہیں ثلاثی کہتے ہیں۔ بھائی یہ تفصیل سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ بات مشکل ہو گئی؟ بات مشکل تو نہیں کی آپ کے سامنے؟ مادہ جو روٹس لیٹر ہے، آسانی کے لیے میں بتا دوں، مادہ کیا؟ جو روٹس لیٹر ہے، اصلی جو الفاظ ہے انہیں مادہ کہیں گے۔ وزن یا ڈائی یا سانچہ، یہ جو مختلف ہم نے افعال کی گردانیں پڑھی یا اسما کی گردانیں پڑھی، یہ ڈائی ہے، یہ سانچہ ہے۔ اب یہ مادے کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم نے سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے، تو ان دونوں کا جو مفہوم ہوگا وہ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بلکہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تاکہ صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ دیکھیں، لفظ کتاب، کتاب، کاتب، مکتوب، مکتب، کتابتن، مکتبتن، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کتاب، کاتب، مکتوب، مکتب، کتابتن، مکتبتن، یہ سب الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی، یہ سب الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں، ان میں مشترک حروف ہے کچھ۔ ان میں کیا ہے؟ کچھ مشترک حروف ہے۔ وہ مشترک حروف کون سے؟ مشترک حروف کون سے بھائی؟ مشترک حروف کون سے؟ یہاں پہ کاف، تا اور با، کاف، تا اور با، یہ کیا ہے؟ مشترک حروف ہے۔ تو یہ جو مشترک حروف ہے، یہ ان کو مادہ کہا جاتا ہے، روٹس لیٹر کہا جاتا ہے، اصلی حروف کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی حروف کہہ لیں، مادہ کہہ لیں، روٹ لیٹرز کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ بنیاد کہہ لیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ کتاب، یہ کتاب کا نام ہے جس میں حروف لکھے ہوئے ہوں۔ کاتب، لکھنے والا۔ مکتوب، لکھا ہوا۔ مکتب، لکھنے کی جگہ یا جس کے اوپر یہ کاپی وغیرہ ہم رکھتے ہیں۔ کتابتن، لکھنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ مکتبتن، لائبریری کو کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف سانچے ہیں، کتاب الگ سانچہ ہے، کاتب الگ سانچہ ہے، مکتوب الگ سانچہ ہے، مکتب الگ سانچہ ہے۔ یہ مختلف سانچوں میں ہم نے اس کو تبدیل کیا تو معنی جو ہے تبدیل ہو رہا ہے۔ اصل معنی بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیا معنی بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اصلی حروف ہے، یہ کاف، تا، با، یہ کیا ہے؟ اصلی حروف ہے۔
یہ وزن یہی ہے، کتاب، کاتب، فاعل، مکتوب، مفعول، مکتب، یہ وزن بھی ہے، اسی کو ڈائی بھی کہتے ہیں، اسی کو سانچہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح قادر، تقدیر، مقدور، مقدر، مقدار، مقتدر، یہ سب الفاظ یہاں پہ بھی کیا، قاف، دا، را، دال، را. یہ بات سمجھ آ گئی؟ مادہ اور وزن کا مفہوم سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلے الحمدللہ. اچھا، اب دوسری چیز جو ہم نے آج سیکھنی ہے، ثلاثی مجرد کی ابواب، ابواب ثلاثی مجرد. ہم جانتے ہیں کہ جن افعال کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جن افعال کا مادہ کتنے ہوتا ہے؟ تین حروف پہ. اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیں، تین حروف سے کم مادہ کوئی نہیں ہوگا. مادہ کیا ہوتا ہے؟ تین حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے، یا تین سے زیادہ، چار پہ مشتمل ہو سکتا ہے. جن افعال کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں ثلاثی کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ثلاثی کہتے ہیں. اور ایسے افعال کی تعداد تقریباً 99% ہے. تین حروف مادے پر مشتمل جو افعال ہے، یہ تقریباً 99% ہے. اور جن افعال کا مادہ چار حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں رباعی کہتے ہیں. ثلاثی اور رباعی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ جن کا مادہ تین حروف پہ مشتمل ہو انہیں ثلاثی، اور جن کا مادہ چار حروف پہ مشتمل ہو انہیں رباعی کہتے ہیں، اور رباعی کی تعداد کم ہے. اب فعل کے مادے کے حروف کا پتہ ہمیں ماضی کے پہلے سیغے سے لگتا ہے. ثلاثی میں اگر ماضی کے پہلے سیغے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی اضافی حروف ہوں تو اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. حروف مادہ کے علاوہ اگر کوئی مزید اضافی حروف ہوں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی کہیں گے. اور اگر صرف مادے کی ہی تین حروف ہو تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. ماضی ہی کی تین حروف فعل ماضی میں معروف موجود ہو، فعل ماضی کے پہلے صیغے میں، تو انہیں ثلاثی مجرد کہیں گے. اور اگر اضافی حروف بھی موجود ہوں گے تو اسے ثلاثی مزید فی کہیں گے. اب ہم نے ماضی معروف کے تین وزن پڑھے ہیں. ابھی تک ہم نے فعل ماضی معروف کے کتنے وزن پڑھے ہیں؟ تین. فعل، فعل، عین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. عین کلموں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اس کو کہتے ہیں ماضی مفتوح العین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، ماضی مفتوح العین. دوسرا وزن ہم نے کہا، فعل کا وزن کیا تھا؟ نصارہ، ضربہ، قتلہ. دوسرا وزن ہم نے کیا پڑھا؟ فاعلہ، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر. اس کو کہتے ہیں ماضی مکسور العین، یعنی فعل ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے. تیسرا وزن ہم نے کیا پڑھا ماضی میں؟ فاعولہ، عین کلمہ کیا ہو؟ مضموم ہو. عین کلمے کے اوپر کیا ہو؟ پیش ہو. ماضی مضموم العین کہتے ہیں. تو ہم نے ماضی معروف کے کتنے اوزان پڑھے؟ تین اوزان پڑھے. فاعلہ ماضی مفتوح العین، فاعلہ ماضی مکسور العین، فاعولہ ماضی مضموم العین. اور مضارع معروف کی بھی تین ہی وزن پڑے. مضارع معروف کی بھی ہم نے کتنے وزن پڑے ہیں؟ تین ہی وزن پڑے ہیں. بھائی آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ کسی نے لکھا کہ آواز نہیں آ رہی؟ جس طرح ماضی معروف کے ہم نے تین وزن پڑے ہیں، اسی طرح مضارع معروف کے بھی ہم نے تین وزن پڑے. نمبر ایک، یفعلو، مضارع مفتوح العین ہو، یعنی مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہو. نمبر دو، یفعلو، ماضی میں عین، مضارع میں عین کلمہ کیا ہو؟ مکسور ہو. اس کو کہتے ہیں مضارع مکسور العین. نمبر تین، مضارع مضموم العین، یعنی مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو، اس کو مضارع مضموم العین کہتے ہیں. تو جس طرح ماضی میں ہم نے تین اوزان پڑھے ہیں، فعل، فاعل، فاعلہ، اسی طرح مضارع میں بھی ہم نے تین اوزان پڑھے، یفعلو، یفعلو، یفعلو. یہاں تک بات اگر سمجھ آ چکی ہے تو اب ان دونوں کو ہم نے کمبائن کرنا ہے، ملانا ہے. اس سے پھر ثلاثی مجرد کی 6 ابواب وجود میں آئیں گے. اب یہی بات بیان کی گئی ہے
کہ ماضی اور مضارع کے تینوں اوزان میں فرق صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے. ماضی اور مضارع کے تینوں اوزان میں فرق جو ہے صرف عین کلمے کی حرکت کا ہے. کبھی مفتوح ہے، کبھی مکسور ہے، کبھی مضموم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو افعال ماضی میں عین کلمے کی جس حرکت سے استعمال ہو وہ مضارع میں بھی عین کلمے کی اسی حرکت سے لازماً استعمال ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں پیش موجود ہے تو آگے بھی پیش آ جائے، یا آگے بھی زبر آ جائے یا زیر آ جائے. اب تین صورتیں بن سکتی ہیں. ابھی آگے کتنی صورتیں بنیں گی؟ تین صورتیں. نمبر ایک، ماضی میں عین کلمہ جب پیش والا ہو تو مضارع میں بھی وہ لازماً پیش والا ہوتا. ماضی میں عین کلمہ پیش والا ہو تو مضارع میں بھی عین کلمہ کیا ہوگا؟ لازماً پیش ہوگا. جیسے کروما یا کرومو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی مضموم العین، مضارع مضموم العین. تو ماضی میں عین کلمے کے اوپر پیش ہو، مضارع میں بھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا، زبر یا زیر نہیں ہو سکتا. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت، ماضی میں عین کلمہ جب زیر والا ہو تو مضارع میں وہ زبر والا اور زیر والا دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے سمع یسمع، ماضی میں آپ دیکھیں مکسور العین ہے، مضارع میں مفتوح العین. دوسری صورت زیر کی مثال، حسبا یحسب، ماضی میں بھی مکسور العین ہے، مضارع میں بھی مکسور العین ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ماضی میں عین کلمہ جب زبر والا ہو تو مضارع میں وہ زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتوں والا ہو سکتا ہے. جیسے فتح یفتح، ماضی مفتوح العین، مضارع مفتوح العین، یعنی ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح. ضربا یضرب، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور. نصرا ینصر، ماضی میں عین کلمہ مفتوح، ماضی مفتوح العین، اور مضارع میں عین کلمہ مضموم، مضارع مضموم العین. تو اس طریقے سے کل کتنے ابواب ہو گئے؟ 6 ابواب ہو گئے. نصرا ینصر، ضربا یضرب، فتحا یفتح، حسبا یحسب، اور سمع یسمع، اور کرما یکرم. کل کتنے ابواب ہو گئے ثلاثی مجرد کی؟ 6 ابواب ہو گئے. ثلاثی مجرد کے کل کتنے ابواب ہو گئے بھائی؟ 6 ابواب ہو گئے. کرما یکرم، سمع یسمع، حسب یحسب، فتح یفتح، ضرب یضرب، اور نصر ینصر. نصر ینصر. یہاں تک سب کو بات سمجھ آ گئی؟ جی بہتر. اچھا، ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ ڈکشنری میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، روٹس لیٹر کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، تو نصرہ کے لیے نون استعمال ہوتا ہے، ضربہ کے لیے ضاد استعمال ہوتا ہے، فتح کے لیے فا، حسبہ کے لیے ہا، سمع کے لیے سین، کرما کے لیے کاف. تو جہاں پہ کاف آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے؟ کرما. شین آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ سمع ہے. ہا ہو تو حسبہ. تو یہ 6 ابواب آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. ثلاثی مجرد کی کل کتنے ابواب ہے بھائی؟ 6 ابواب ہے. نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، حسب یحسب، سمع یسمع، کرم یکرم. یہ کل کتنے ابواب ہو گئے؟ 6 ابواب ہو گئے. مادہ اور وزن کو سمجھنا ہے اور ثلاثی مجرد کی ان 6 ابواب کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. ان 6 ابواب کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. کل پھر انشاءاللہ ہم ایک تو صرف کبیر کے حوالے سے پڑھیں گے. کل آپ لوگ مطالعہ کر کے آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ صرف کبیر. صرف کبیر، یہ جو بڑی بڑی گردانیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کبیر کہتے ہیں. بڑی گردان 14 سیغوں والی گردان، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں. ماضی کی صرف کبیر، نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا، یہ صرف کبیر ہے. دوسری چیز ہے صرف صغیر، چھوٹی گردان. صرف کا معنی گردان، صغیر چھوٹی. مطلب یہ کہ ہر گردان کا پہلا صیغہ لے لے، ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا، اسی طرح نفی جہت بلند کا، نفی تاکید بلند کا، نون ثقیلہ نون خفیفہ کا، امر کا، نہیں کا،
इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बा, इन सब का पहला पहला सीगा ले लें और एक गर्दान आ जाएगी, उसको सर्फ सगीर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सर्फ सगीर। तो इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह हरूफ असली और हरूफ जायद, उसकी तारीफ भी आपको बता देंगे, और हरूफ जायद की किस्में जो है वो भी आपको बता देंगे। तो आज के सबक की अब सबको समझ आ गई है इंशाल्लाह। मादा अलग चीज है, वजन अलग चीज है, ठीक है। वो आपके करने का काम, एक तो गर्दानें आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। दूसरा, ये जो आज का सबक आपको पढ़ाया है इसको दोहराना है। आप अगर चाहते हैं कि आपके इल्म में रसूख आ जाए, महारत आ जाए, तो आप लोग तीन काम किया करें। कितने काम? तीन काम किया करें। एक तो ये कि आप मुताला करके आया करें। कल जो हमने सबक पढ़ना है, मसलन मैंने सर्फ कबीर का बताया, सगीर का बताया, हरूफ जायदा, हरूफ असली, और इसके बारे में बता दिया। तो एक मुताला करके आया करें, खुद समझा करें कि क्या सबक पढ़ा। दूसरा, जब सबक मैं पढ़ाऊं तो तवज्जो से सुना करें। और तीसरी बात, फिर तिकरार किया करें। सबक मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा दोहरा लिया करें, एक मरतबा आपस में दोहरा लिया करें, तो इसमें इंशाल्लाह इल्म में पुख्तगी और रसूख हासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम नसीब फरमा दें और दीन का खादिम बना दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।